کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو شرائط کے علاوہ ملے. آپ کو بہشت اس شرط پہ ملنی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہوں، صاحب عمل ہوں. تو شرائط ہر جگہ ہیں. اسی طرح دعا کے لیے بھی قرآن و سنت میں شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا. اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر دعا کی قبولیت کا وہ جو انسان کو ایک وہ ہے کہ اس انداز سے ہوں، اس انداز سے شاید نہیں ہو پائے. ان شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہے کون. اس کی معرفت کما حق کو ہو کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ معرفت حاصل کر سکے. یہ رحمت للعالمین نے ہمارے لیے مسئلے کو حل کر دیا. کہا یا علی، جو اللہ کی معرفت مجھے اور آپ کو ہے اور کسی کو ہو نہیں سکتی، میری معرفت جو آپ کو اور اللہ کو ہے وہ بھی کسی کو نہیں ہو سکتی، آپ کی معرفت جو مجھے اور رب العزت کو ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی. فقط خالق کا نہیں کہا، بتا دیا کہ مولا کائنات کی بھی رسول اللہ کی معرفت عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن جب کسی کی معرفت ہوتی ہے نا تو معرفت کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ معرفت ہونا کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، مکمل اس کے اختیار میں ہے پوری کائنات. وہ اگر دینا چاہے تو سب کو اتنا دے دے جتنا تصور میں بھی ان کے نہ آ سکے، اور اس کے قبضہ قدرت سے کم بھی نہیں ہونے والا. اور معرفت میں بھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا کرم یہ ہے وہ خود دعوت دے رہا ہے، ادعونی، مجھے پکارو. ایسا نہیں ہم چلے جائیں. کہا کس نے کہا بھائی تمہیں آنے کو؟ خود دعوت دی، خود اس نے یہ ہم پہ احسان کیا. اس کی معرفت ہونی چاہیے. معرفت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں لو عرفتم اللہ حق معرفت لزالت لدعائکم الجبال. اگر تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے، اس کا حق جو ہے جو ہمارے اپنی حدود تک ہے، جو میری بساط ہے اس حد تک حد عقل اس کی معرفت کا حق اگر مجھے حاصل ہو جائے، کہا تمہاری دعاؤں سے یہ پہاڑ زمین بوس ہو جائیں، یعنی وجود ان کا ختم ہو جائے، پہاڑ نہیں رہے. یعنی اتنی اس معرفت کی وجہ سے دعا میں اثر بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور مقام پہ جب پوچھا گیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی آپ کے اور میرے چھٹے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو آپ نے کہا لأنکم تدعون من لا تعرفون، تم پکار تو رہے ہو لیکن معرفت نہیں رکھتے. تو سب سے پہلی چیز شرائط میں یہ ہے کہ معرفت ہونی چاہیے کس سے مانگ رہے ہیں، پھر انسان کا انداز بھی خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمام امور اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں. پوری کائنات اس پہ ڈٹ جائے کہ مجھے جو چاہ رہا ہوں نہ ملے اور خالق چاہے عطا کر دے تو یہ سب کے سب فیل ہو جانے والے ہیں، مجھے مل جانے والا ہے. اور حسن جان جو میں نے آداب میں کہا یہاں بھی ضروری ہے. اگر حسن جان نہ ہوا تو پھر دعا قبول بھی نہیں ہوگی. ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہ حسن ظن بھی ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کے یقین ہے وہ بھی ہونا چاہیے. جب دعا مانگے دل سے مانگے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. مانگنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے. یعنی دل سے مانگ رہے ہو، اس کی واقعاً ہمیں تڑپ ہو اس چیز کی جو خالق سے مانگ رہے ہیں. ایسے شروع کر دیا وہ جو روٹین میں وہ ہے وہ چیزیں یعنی معلوم تو. اور توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے. بعض اوقات ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور دعا بھی وہ ہم مانگ نہیں رہے تو وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اپنے روٹین کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ بس نماز کے بعد ایک دعا عمل کرنا ہے تو بس وہ کرنا. معلوم ہے کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن مکمل توجہ کے ساتھ واقعی مجھے دنیا کی ساری خیر عطا کر، آخرت کی خیر عطا کر، اور آتش جہنم سے نجات. اس وقت ذہن میں ہونا چاہیے یہ آتش جہنم کیا بلا و مصیبت ہے، کتنا خطرناک ہے. یعنی میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس وقت واقعی سامنے وہ شعلے نظر آنے چاہیے آنکھوں کو، پھر اس کا اثر اور ہے اور اس کی قبولیت کی راہ بھی کھل جاتی ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ تو نے مجھے یہ دیا. یہ آداب میں بھی ہے، شرائط میں بھی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے بغیر مانگے اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت کا واضح پر پیغام ہے آپ کو اور مجھے کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم. لام بھی تاکید ہے، نون آخر میں جو ثقیلہ کہلاتی ہے جس پہ تشدید ہے یہ بھی تاکید کے لیے. لا ازیدنکم، حتماً 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 اللہ رب العزت اضافہ کرے گا اگر شکر ادا کرو گے. جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو تاکہ اس میں اضافہ ہو. کچھ چیزیں جس کی
اہمیت ہمارے لیے اس طرح ابھی تک روشن نہیں ہوئی۔ مال کمائی کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آلودہ زبان، آلودہ شکم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانے کے بعد جو لباس پہنو معلوم ہو وہ بھی حرام کی کمائی سے ہے، جو کھایا ہے شکم میں ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے ہے۔ تو اس حال میں خدا اپنی بارگاہ میں پسند نہیں کرتا، آنا پسند نہیں کرتا، تو دعائیں تو اس طرف پہنچتی ہی نہیں ہے۔ غذا کا، لباس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، پاکیزہ ہونے بھی ضروری ہے شرائط میں سے۔ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، ظلم سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم ظلم فقط مار دھار ان چیزوں کو سمجھ بیٹھے۔ بڑوں کا احترام نہ کرنا ظلم ہے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آنا ظلم ہے۔ حتیٰ کیسے عرض کروں، والدین کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا ظلم ہے، والدین کے آگے بڑھ کے چلنا ظلم ہے، بڑے بہن بھائی کو عزت نہ دینا ظلم ہے۔ ممکن ہے کوئی کل کو آپ کو سوال بھیجے کہ مولانا صاحب نے تو یہ باتیں کہہ دی، بڑا بھائی اگر عزت نہ کرے، وہ چھوٹوں کی طرح شفقت نہ کرے، وہ اس کا فعل ہے، اس کا جواب دے وہ ہے۔ آپ اپنے فعل کے ذمہ دار ہیں، اس کے غلط کرنے کی وجہ سے آپ کو غلط کرنے کی اجازت کبھی نہیں ملے گی۔ آپ اپنے فعل کو صحیح رکھیے۔ پھر ہم پریشان، ظلم بھی کر رہے ہوں، کہے کہ میں تو پوری رات جاگا تھا، میں نے تو جس طریقے سے کہا تھا وہ اسی طرح وضو کیا، نماز پڑھی، یہ سب کیا، لیکن یہ ویسے ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ وہ کہے نا کہ بھائی ممکن ہے بہت سی چیزیں انسان وہ کرے، ان کو سیدھا کر لے، لیکن ایک چیز آ کے رکاوٹ بن جائے۔ فرض کریں آپ کسی کو فون ملانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے وہ نمبر ملانا شروع کیے، آخری ایک ڈیجٹ آپ چھوڑ دیں، یا ان کا وہ آخری ایک ڈیجٹ تھا فرض کریں 8، آپ نے 7 ملا دیا، یہ فون کبھی نہیں لگنا اسے جسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کہتا ہے میرے اتنے کام تو صحیح تھے، نہیں، کوئی ایک چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ ظلم ہو سکتا ہے۔ اگر ظلم میں نہ بھی آئے تو کم از کم ناپسندیدہ افعال میں سے ہے جسے اللہ رب العزت قطعاً پسند نہیں کرتا، یعنی قطع رحمی کا تو آپ کو کیا عرض کروں، اللہ رب العزت ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ یعنی مفہوم آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہے کہ خدا کہتا ہے تم نے انہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، بہرحال وہ غلطی پہ تھے، تو کہا تم نے انہیں نہیں دیکھنا تھا، میرے حکم کو دیکھنا تھا۔ روایات میں بہت واضح الفاظ میں ہیں، وہ ظلم کریں تم معاف کرو، وہ تم سے قطع تعلق کریں تم ان سے تعلق جوڑو، وہ تمہیں برا بولا کہیں تم ان کے لیے اچھا کرو۔ تو جیسے آپ فرما رہے ہیں قطع رحم کا بھی جب خدا پسند ہی نہیں کرتا اسے اپنی بارگاہ میں، تو اس کی دعا کیا سنے گا؟ تو یہ اس میں آ جائے گا کہ بھائی گناہوں سے دوری اختیار کرو، اور آپ کی جو دعا ہے نا آپ کو عمل سے نہ روکے، یعنی سب کچھ دعا سے ہی مل رہا ہوں، ہمیں جو بھی چاہیے دعا سے چاہیے، نہیں بھائی عمل بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ جو بیکار انسان ہے خدا کو پسند نہیں ہے، جو دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے خدا کو پسند نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں ہماری طرف سے کوشش، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کام میں برکت عنایت، تو دعا کہیں آپ کو عمل سے نہ روک دے، یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ یعنی دعا جو آپ کر رہے ہیں وہ سنن الہی سے مخالفت نہ رکھتی ہو، خدا کی سنت کچھ اور ہو، آپ کچھ اور اس کے وہ چاہ رہے ہو، یا نہ سمجھتے ہوئے آپ واقعاً کچھ حرام چیز مانگ رہے ہو، آپ کی معلومات ناقص ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہو کہ یہ جو مانگ رہے ہیں یہ ایسا مانگنے جیسی ہے نہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں، یہ شرائط میں سے ہیں، اور آپ کی جو دعا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ ممکن ہے جو ابتدا میں آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا میں اسے اچھا سمجھتا ہوں اپنے لیے، میرے لیے وہ اچھی نہ ہو۔ بچپن میں بچہ، مثال علماء اس کی دیتے ہیں کہ آگ کا جو انگارہ ہے نا سرخ ہے، اچھا لگتا ہے، بچہ لپک کے لینا چاہتا ہے، ماں دور کرتی ہے کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، اس کو جلا دے گا، اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے ابتدا میں روایت کی، میں دعا کے حوالے سے اس روایت کو میں کہتا ہوں بار بار تکرار ہونا چاہیے کہ انسان کو یقین ہو کہ خالی ہاتھ تو نہیں آ رہا، یا دعا قبول ہوگی، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی، یا مصیبتیں ٹل رہی ہوں گی۔ تو ممکن ہے ہم نے جو مانگا ہو وہ صحیح نہ ہو، لیکن خالق اس کے بدلے میں مصیبتیں ڈال، آخرت کا ذخیرہ قرار۔